حضور دیکھا آپ نے ناتخواں بھی جہاں جاتا ہے نا، لوگ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پیش کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جھک کے نا ایسے سلام کریں گے، کوئی نذرانہ، کوئی رقم، کوئی لفافے یہ بھی پیش کریں گے تو ایسے دونوں ہاتھ سے سر جھکا کر یہ حضور قبول فرما لیں، بس ہمارا دل رکھ لیں۔ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، بعض تو رو رہے ہوتے ہیں دیوانے کہ بھئی آپ تو مدینے کی یاد میں بڑا تڑپتے ہو، بس دعا کرو نا ہم بھی مدینے چلے جائیں۔ حضور یہ خواہش کرنا کہ لوگ میرے ساتھ اس طرح پیش آئیں، یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے کر عزت دے دینا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو عرض کروں، ہم نے نعت خوانوں کو دیکھا ہے، یقین کیجئے کہ ان کو چائے میں گلاب جامن پیش نہ کریں نا ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کو سٹیج پر 5 منٹ اگر لیٹ پڑھایا جائے نا ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو پڑھتے پڑھتے اگر کوئی نقیب ٹوک دے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ جائے کسی بھی معاملے میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو حضور ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محفل میں جاتے ہیں یا اپنی واہ واہ کے لیے جاتے ہیں؟ اگر ہم کسی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گئے تھے اور وہاں پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملا تو ہم ہر لیکچر کے شروع میں ایک حدیث مبارکہ برکت کے لیے پڑھتے ہیں نا، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر میں کہیں جاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، مجھے وہاں پہ سٹیج پہ نعت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کیا میرا منہ تو نہیں بن جاتا؟ کیا میرا منہ لٹک تو نہیں جاتا؟ کیا میں لوگوں سے ناراض تو نہیں ہو جاتا؟ کیا میں وہاں بیٹھے بیٹھے یہ نیت تو نہیں کر لیتا آئندہ ان لوگوں میں نہیں آنا، اس علاقے میں نہیں آنا، یہ لوگ تو عزت نہیں کرتے؟ ارے بھائی میں تو اللہ کی رضا کے لیے گیا تھا، جب میں اللہ کی رضا کے لیے گیا تھا، اچھی نیت کے لیے گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر دے گا نا۔ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر طلب کروں گا اللہ مجھے اجر دے گا۔ لیکن میں وہاں جا کر اگر ناراض ہو گیا یا میں نے وہاں بیٹھ کر یہ نیت کر لی کہ میں آئندہ اس محفل میں نہیں آؤں گا، مجھے تو انہوں نے پڑھنے ہی نہیں دیا، تو پھر اب اس چیز کا اجر میں اللہ سے کیسے مانگوں گا حضور؟ جب مجھے واہ واہ چاہیے، مجھے اپنی شہرت چاہیے، مجھے اپنی عزت چاہیے تو لوگوں نے مجھے دے دی، اب مجھے اللہ سے اجر کی امید کیوں ہے؟ جبکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تو محفل نعت میں گیا ہی نہیں، محفل نعت پڑھی ہی نہیں، میں نے تو واہ واہ کے لیے پڑھی، واہ واہ تو ہو گئی میری لیے، تعظیم تو ہو گئی، مجھے پیسے تو مل گئے، میں نے جتنی ڈیمانڈ کی تھی، جتنا میں نے کہا تھا یہ والی گاڑی ہونی چاہیے، اتنے بندے ہونے چاہیے، بس میں 1 گھنٹہ وہاں پہ رہوں گا، میں جناب زیادہ نہیں روک سکتا، میری تو 10 محفلیں اور بھی ہیں، میں نے وہاں جانا ہوتا ہے، ابھی میں 3 محفلوں میں پڑھ کے آؤں، میں تو بڑا تھکا ہوا ہوں۔ تو حضور اگر یہ نیت ہوگی تو پیسے گاڑی تو مل جائے گی نا، واہ واہ تو مل جائے گی، لوگ ہاتھ تو چومیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر نہیں دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی کام نہیں کریں گے، ریاکاری کریں گے نا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کریں گے، تو کیا فرماتے ہیں حجت الاسلام؟ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہم نے سنا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ حضور دین برباد کر بیٹھیں گے، حب جاہ کی خواہش اگر ہوئی نا، دین برباد ہو جائے گا، ہماری نیکیاں یوں ایسے نہ ایسے جیسے بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں ایسے تباہی مچاتے ہیں نا، اس سے زیادہ یہ حب جاہ مچاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا ہے۔ اور ہم نے مزید جو ہے وہ اس کی وعید یہ بھی سنی تھی کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
غالباً یہی تھے، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو حب جاہ کی خواہش رکھے اور وہ ذلیل و خوار نہ ہوا ہو۔ جی بالکل، سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی ایسے شخص کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ جس نے اپنی شہرت چاہی ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور وہ خود ذلیل و خوار نہ ہوا ہو۔ تو یہ حضور ہم نے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہے کہ ہم کہیں اس آفت میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تھکاوٹ کا ذکر کر رہا ہے، یا وہ اپنی کسی مجبوری کو بیان کر رہا ہے، یا وہ اپنی کسی نیکی کو ظاہر کر رہا ہے، تو ہم نے اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی۔ ہمیں کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے نا۔ جیسے اب ایک نعت خواں ہے، وہ واقعی میں اگر 2 جگہ پہ پڑھ کے آیا ہے، ایک جگہ پہ مزید جانا ہے، اس کا گلا بیٹھ گیا ہے، تو اب جب وہ نعت پڑھتا ہے نا، تو اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا گلا جب وہ خراب ہے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، یا وہ اپنی مجبوری کو ظاہر کر دیتا ہے کہ لوگ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں تو میں لوگوں تک وہ والی آواز کی کوالٹی نہیں پہنچا رہا، یا اس طرح کا کچھ معاملہ، تو وہ اپنا عذر پیش کرتا ہے، مجبوری پیش کرتا ہے اچھی نیت کے ساتھ کہ لوگ مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثناخواں سمجھ کر یہاں پہ حاضر ہوئے، اور میں ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی وہ ولی پرسوز نعت خوانی نہیں پہنچا پایا۔ تو اگر وہ کوئی عذر پیش کرتا ہے، کوئی مجبوری کرتا ہے، تو ہم نے اب بدگمانی تو نہیں کرنی نا کہ بھئی یہ حب جاہ کا طالب ہے، یہ اس وجہ سے بتا رہا ہے۔ نہیں، ہم نے کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا کبھی بھی، ہم نے کسی دوسرے کے بارے میں غلط نہیں سوچنا۔ اگر کوئی عالم صاحب، کوئی نقیب صاحب، کوئی نعت خواں اگر کوئی اس طرح کہتا ہے، تو ہم نے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے کہ وہ اچھی نیت سے بتا رہا ہوگا۔ لیکن ہم نے جب خود کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے تو اپنے تعلق سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں حب جاہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس سے پھر بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ دیکھا حضور، یہ جو میں نے باتیں آپ سے عرض کی ہیں نا، ان کو سیکھنا کتنا ضروری، ان کو سمجھنا کتنا ضروری، اور یہ باتیں دین کو بدنام کرنے والی ہیں، یہ دین کو برباد کرنے والی ہیں، یہ ہماری نسلوں کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ ان باتوں کو سیکھنا ضروری ہے، ان باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ شیطان کے وار ہیں، شیطان کے تیر ہیں، یہ ہمیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم نعت خوانی کرتے کرتے، نعت خوانی سیکھتے سیکھتے گناہوں میں پڑ گئے، شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ یہ نیک عمل پہلے تو کرے نا، اگر یہ کر لیتے تو میں اس نیک عمل میں ہی ان کو ریاکاری، حب جاہ اور یہ اس طرح کے مطلب جو ہے نا وہ کاموں میں لگا دوں تاکہ یہ اس عمل کو ضائع کر بیٹھے۔ تو ہم نے شیطان کو کبھی بھی مسلط نہیں ہونے دینا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ ہمیں تو قوت بھی نہیں ہے نا، ہمیں تو برداشت بھی نہیں ہے کہ ہم شیطان سے مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم شیطان کے سارے تیروں کو ایسے مطلب پکڑ کے پھینک دیں گے، اور شیطان یوں وویلا مچاتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا، روتا بلکتا ہوا یوں ایسے بھاگے گا کہ بس یہاں تو سرکار کے دیوانے ہیں الحمدللہ، یا تو غوث اعظم کے نام لینے والے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو طلب کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ضروری معلومات ہیں ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔